اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ محرم آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے ایک موضوع کو چوز کیا ہے۔ وہ موضوع ہے کہ ہم عزاداری کیوں برپا کرتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اگر یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے تاکہ جب بھی ہم آڈیو اپلوڈ کریں تو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہم اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارے موضوع یہ ہے کہ ہم عزاداری کیوں برپا کرتے ہیں۔ تو چلو ہم آپ کو سب سے پہلے ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کو صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا۔ حوالہ یہ ہے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں خداوند عالم فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ کیا تم نے یہی سوچ رکھا تھا؟ یعنی اس میں دیکھیں کہ عبث کا مطلب ہے کہ فضول یا کھیل کود یا بے مقصد، اس کا معنی آپ لے سکتے ہیں۔ تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ تم ہماری طرف لوٹ کر بھی نہیں آؤ گے، اور ہم نے تمہیں بے وجہ بے معقولیت خلق کیا ہے، تمہیں کوئی وجہ ہی نہیں تمہاری خلقت کی۔ کیا تم نے یہی سوچ رکھا تھا؟ کیا تمہارے یہی عقیدہ تھا کہ وَأَنَّكُمْ لَا تُرْجَعُونَ، یعنی تم ہماری طرف واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو، تم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ تم نے ہمارے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے؟ یعنی تم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ تم مجرم اور جرم کرنے والے اور مجرم یا نیک سب ایک برابر ہے؟ کیا ظالم اور مظلوم یکساں ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو بے وجہ یا فضول یا عبث خلق نہیں کیا۔ اس میں کوئی حکمت، کوئی مقصد ضرور نہ ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر بالغ اور ہر عاقل انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی کام بھی انجام دے تو اس میں غور فکر کرے کہ وہ جو کام انجام دے رہے کہ اس میں کوئی مقصد یا ہدف ہے یا نہیں۔ ہم ہر سال ایک لگن اور محبت کے ساتھ عزاداری امام مظلوم برپا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ ہمارے سینہ زنی اور مسلسل بہتے آنسو گواہ ہے کہ عزاداری امام مظلوم سے ہمیں کتنا عشق ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے یہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ آخر ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسین ابن علی علیہ السلام سے ہماری اس اظہار عشق یا اظہار محبت کا مقصد کیا ہے؟ حسین سے ہماری یہ محبت اور لگاؤ نہ صرف ہمارے ذات تک محدود ہے، بلکہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانا اور دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا بھی چاہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگا، کوئی مقصد تو آپ کا اور میرا ضرور ہوگا۔ عقل کا جواب یہ ہے کہ اس کا واحد مقصد حسین کے مقصد کو پہچاننا ہے اور اس کو پہچانوانا بھی ہے۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ پہچان کس نوعیت اور کس نہج سے ہونی چاہیے، کس نہج سے ہے؟ کیا ہے حسین کی شناخت اور تعارف یہ ہے کہ حسین ابن علی پیغمبر کے نواسے، زہرا کے فرزند، علی ابن ابی طالب کے بیٹے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھائی ہے؟ کیا یہی امام حسین علیہ السلام کی شناخت ہے؟ لیکن یہ شناخت تو نامکمل ہے، اور یہ صرف اس نوعیت کے ہے کہ جیسی کسی شناختی کارڈ پر اس کے اجرا کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے، کہ اس کے برعکس حسین کو جاننے اور پہچاننے سے مراد اس کے عظیم کارنامے سے روشناس ہونا اور روشناس کرانا ہے، جس کی دنیا میں کوئی عظیم مثال نہیں ملتی۔ ہماری عزاداری کا مقصد حسین اور حسینیوں کی ان عظیم قربانیوں اور مقصد سے آگاہ ہونا اور آگاہ کرنا ہے، جسے انبیاء کے کاوشوں اور محنتوں کا تسلسل کہنا چاہیے اور جسے آج بھی جاری اور زندہ رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم نتیجہ نکالا جائے تو طاغوت کی نابودی اور زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام اور اس کے قانون کا نفاذ، یہی حسین ابن علی علیہ السلام کا جو مین قیام کا مقصد اور ہدف تھا، جسے قرآن کی زبان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کہا جاتا ہے، اور جسے خود حسین ابن علی اپنے عظیم تحریک اور اپنے قیام اور حرکت کا مقصد اور ہدف قرار دیتے ہیں۔ ہماری عزاداری دراصل اسی عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔